محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چوتھا حصہ، قبل از نبوت صادق و امین۔ ساتواں باب، رشتہ حیات، جس نے مکہ کے دو معزز گھرانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ شام کے سفر سے واپس ہوئے 1-2 ہفتے گزر چکے تھے۔ مال تجارت کا سارا حساب کتاب ہو گیا اور جس کے جو حصے اور فائدے تھے وہ تقسیم ہو گئے۔ قتیجہ کا قافلہ اس سال بہت فائدے میں رہا تھا اور جو کچھ محمد بن عبداللہ سے قافلہ سالاری اور نیابت کا معاوضہ طے ہوا تھا وہ میسرہ نے پہنچا دیا تھا۔ اس کے علاوہ منافع میں ان کا جو حصہ تھا وہ بھی مل گیا تھا۔ ابو طالب بہت مطمئن اور خوش تھے کہ ان کا جوان سال بھتیجا اپنے پہلے ہی تجارتی سفر میں اس قدر منافع کما کر لے آیا تھا۔ اب ان کو بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی معزز خاندان میں بھتیجے کی شادی کر دیں تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہن صفیہ سے کہہ رکھا تھا کہ وہ قریش کے گھرانوں میں کسی خوش شکل نیک سیرت لڑکی کا انتخاب کرے تاکہ اس کے لیے محمد کا پیغام بھیج دیا جائے۔ انہی دنوں محمد بن عبداللہ گھر سے نکل کر بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے کہ ایک عمر رسیدہ خاتون نفیسہ نے انہیں روک لیا۔ قریش کے گھرانوں میں نفیسہ جانی پہچانی عورت تھی، گھریلو معاملات میں بھی بڑی سوجھ بوجھ رکھتی تھی، زبان و بیان پر بھی اسے بڑی قدرت حاصل تھی۔ جس کو کوئی کام پڑ جاتا وہ نفیسہ کے پاس دوڑا جاتا اور وہ بھی ہر دم ہر ایک کی خدمت کے لیے تیار بیٹھی رہتی تھی۔ تو نفیسہ نے اس دن محمد بن عبداللہ کو راستے میں روک لیا کہ بس کھڑے کھڑے میری بات سنتے جاؤ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے ٹھہر گئے تو نفیسہ نے بڑی شفقت کے ساتھ کہا، عبداللہ کے بیٹے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا گھر بسانے کی فکر کرو۔ محمد بن عبداللہ نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی۔ نفیسہ نے لمحے بھر توقف کر کے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں نے تمہارے لیے ایک بیوی کو دیکھ رکھا ہے جو خوش شکل بھی ہے، عالی نسب بھی، پاک دامن اور وفادار بھی، اور ہاں مالدار بھی۔ نفیسہ نے ان کے چہرے پر نظریں جمائے اپنی بات جاری رکھی، چلو میں تمہیں کھل کر بتا دیتی ہوں کہ اس خاتون نے بہت سے قواصدگاروں کو مایوس کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں تمہاری قدر و منزلت نے گھر کر لیا ہے اور شادی کے سارے اخراجات وہ خود اٹھانے کو تیار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے پوچھا، جس خاتون کا تم ذکر کر رہی ہو وہ کون ہے؟ قتیجہ، تمہاری امزاد بہن، اسی نے تمہارے متعلق مجھ سے بات کی تھی۔ وہ تمہاری منشا کو جاننا چاہتی ہے۔ اگر تم کو یہ رشتہ پسند ہے تو اپنے چچا کو قاصدگاری کے لیے بھیج دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کو انکار و اقرار میں کوئی جواب نہیں دیا اور اس سے رخصت ہو کر اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے
اور نفیسہ کی کہی ہوئی ساری بات انہیں بتا دی۔ ابو طالب نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی بہن صفیہ کو خدیجہ کے گھر بھجوایا تاکہ نفیسہ کی بات کی تصدیق ہو جائے۔ جب صفیہ خدیجہ کے گھر گئیں تو خدیجہ نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں بٹھلایا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد صفیہ نے کہا، آج نفیسہ نے میرے بھتیجے محمد سے کچھ بات کی تھی، میں یہ معلوم کرنے آئی تھی کہ اس نے یہ بات اپنے طور پر کہہ دی ہے یا تمہاری مرضی سے؟ خدیجہ نے سر جھکا لیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور صفیہ جان گئی کہ یہ بات خدیجہ ہی کی طرف سے تھی۔ اس نے کہا، بہن بس میں جان گئی، یہ بات تمہارے اور ہمارے دونوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدیجہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور اس نے کہا، تم اپنے بھائی ابو طالب کو میرے چچا عمرو بن اسد اور میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھیج دو کہ یہ دونوں ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں۔ ابو طالب جب اپنے بھتیجے کا پیغام لے کر عمرو اور ورقہ سے ملے تو دونوں نے اس پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور دونوں خاندانوں کے درمیان یہ رشتہ طے پا گیا۔ جلد ہی یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، جس نے بھی سنا اس نے یہی کہا کہ محمد اور خدیجہ ایک دوسرے کے لائق اور سزاوار ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو خدیجہ سے رشتے کے خواہش مند تھے، جن میں ایک ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل بھی تھا، اس قبر سے بڑا آرزودہ خاطر ہوئے اور ان کا جذبہ حسد بھڑک اٹھا۔ مکہ کی عورتوں کا موضوع بھی ان دنوں یہی رشتہ تھا۔ سب کے سب خدیجہ پر رشک کر رہی تھی کہ وہ نہ صرف مال و دولت کے معاملے میں خوش نصیب ہے بلکہ شادی کے معاملے میں بھی وہ سب سے زیادہ خوش نصیب نکلی کہ ابن عبداللہ جیسا شریف النفس و معزز اور خوش رو ہاشمی نوجوان کی وہ رفیق حیات بنے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا